بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں صائمہ کی زکوٰۃ کے ضروری مسائل بیان کریں گے۔ صائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصہ میں چل کر گزر کرتا ہو اور اس سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا یا فربر کرنا ہے۔ صائمہ جو لفظ ہے سین الف حمزہ میم ہے صائمہ۔ اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہوں یا مقصود یعنی اس کا مقصد بوجھ لادنا یا ہل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چل کر گزر بسر کرتا ہو وہ صائمہ نہیں ہوگا اور اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ یوں ہی اگر گوشت کھانے کے لیے ہے تو صائمہ نہیں ہے، اگرچہ جنگل میں چرتا ہو، اور اگر تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ بھی صائمہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی زکوٰۃ قیمت لگا کر ادا کی جائے گی۔ 6 مہینے چرائی پر رہتا ہے اور 6 مہینے چارہ پاتا ہے تو صائمہ نہیں، اور اگر یہ ارادہ ہے کہ اسے چارہ دیں گے یا اسے کام لیں گے مگر کیا نہیں یہاں تک کہ سال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر تجارت کے لیے تھا اور 6 مہینے یا زیادہ تک چرائی پر رکھا تو جب تک یہ نیت نہ کرے کہ یہ صائمہ ہے فقط چرانے سے صائمہ نہ ہوگا۔ تجارت کے لیے خریدا تھا پھر صائمہ کر دیا تو زکوٰۃ کے لیے ابتدائے سال اس وقت سے ہے، خریدنے کے وقت سے نہیں ہوگا۔ سال تمام سے پہلے یعنی سال پورا ہونے سے پہلے صائمہ کو کسی چیز کے بدلے میں بیچ ڈالا، اگر یہ قیمت اس قسم کی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور پہلے سے اس کی نصاب اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اب اس کے لیے اس وقت سے سال شمار کیا جائے گا۔ وقف کے جانور اور جہاد کے گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں، یوں ہی اندھے یا ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے جانور کی زکوٰۃ نہیں، البتہ اندھا اگر چرائی پر رہتا ہے تو پھر واجب ہے۔ یوں ہی اگر نصاب میں کمی ہے اور اس کے پاس اندھا جانور ہے تو اس کے ملانے سے نصاب پوری ہو جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ 3 قسم کے جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہے جبکہ وہ صائمہ ہو: اونٹ، گائے اور بکری۔ لہذا ان کی نصاب کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کچھ دیگر احکام بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اونٹ کی زکوٰۃ کا بیان۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کی زکوٰۃ میں تفصیل صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور جب 5 یا 5 سے زیادہ ہو مگر 25 سے کم ہو تو ہر 5 میں 1 بکری واجب ہے، یعنی 5 ہو تو 1 بکری، 10 ہو تو 2، اور پھر اسی طرح۔ زکوٰۃ میں جو بکری دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو، بکری دیں یا بکرا اس کا اختیار ہے۔ 2 نصابوں کے درمیان میں جو ہوں وہ عفو ہیں، یعنی ان کی کچھ زکوٰۃ نہیں، مثلاً 7-8 ہو جب بھی وہی 1 بکری ہے۔ 25 اونٹ ہو تو 1 بنت مخاض یعنی اونٹ کا بچہ مادہ جو 1 سال کا ہو چکا ہو، دوسرے برس میں ہو۔ 35 تک یہی حکم ہے، یعنی وہی بنت مخاض دیں گے۔ 36 سے 45 تک میں 1 بنت لبون یعنی اونٹ کا مادہ بچہ جو 2 سال کا ہو چکا ہو اور تیسرے برس میں ہو۔ 46 سے 60 تک اگر اونٹ ہو تو ان میں حقہ یعنی اونٹنی جو 3 برس کی ہو چکی ہو اور چوتھے سال میں ہو۔ 61 سے 75 تک اگر اونٹ ہو تو ان کی زکوٰۃ کے لیے جزا دیا جائے گا، یعنی 4 سال کی اونٹنی جو 5ویں سال میں ہو۔ 76 سے لے کر 90 تک میں 2 بنت لبون۔ 91 سے 120 تک 2 حقہ۔ اس کے بعد 145 تک 2 حقہ، اور ہر 5 میں 1 بکری، مثلاً 125 میں 2 حقہ 1 بکری، اور 130 میں 2 حقہ 2 بکریاں، اور اسی طرح آگے حساب کرتے جائیں گے۔ پھر 150 میں 3 حقہ، اگر اس سے زیادہ ہو تو ان میں ویسا ہی کریں جیسا کہ شروع میں کیا تھا، یعنی ہر 5 میں 1 بکری، اور 25 میں بنت مخاض، 36 میں بنت لبون وغیرہ۔ اونٹ کی زکوٰۃ میں جس موقع پر ایک یا 2 یا 3 یا 4 سال کا اونٹ کا بچہ دیا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادہ ہو، نر دیں تو مادہ کی قیمت کا ہو ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ گائے کی زکوٰۃ کا بیان۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور دارمی میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو یہ فرمایا کہ ہر 30 گائے سے 1 طبی یا طبیعہ لیں، اور ہر 40 میں 1 مسن یا مسنہ
اسی کے مثال ابو داؤد کی دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ کام کرنے والے جانور کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 سے کم گائے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب 30 پوری ہوں تو ان کی زکوٰۃ ایک طبیعی یعنی سال بھر کا بچڑا یا طبیعہ یعنی سال بھر کی بچیا ہے، اور 40 ہوں تو ایک مثل یعنی 2 سال کا بچڑا، مثل کہتے ہیں 2 سال کے بچڑے کو، یا مسنہ یعنی 2 سال کی بچیا۔ 59 تک یہی حکم ہے۔ پھر 60 میں 2 طبیعی یا طبیعہ، پھر ہر 30 میں 1 طبیعی یا طبیعہ، اور ہر 40 میں 1 مسن یا مسنہ۔ مثلا 70 میں 1 طبیعی اور 1 مسن، اور 80 میں 2 مسن۔ اور جس جگہ 30 اور 40 دونوں ہو سکتے ہوں وہاں اختیار ہے کہ طبیعی زکوٰۃ میں دیں یا مسن۔ مثلا 120 میں اختیار ہے کہ 4 طبیعی دیں یا 3 مسن۔ بھینس گائے کے حکم میں ہے، اور اگر بھینس جو ہے وہ بھی گائے کے حکم میں ہے، اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو زکوٰۃ میں ملا دی جائیں گی۔ مثلا 20 گائے ہیں اور 10 بھینسیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور زکوٰۃ میں اس کا بچہ لیا جائے جو زیادہ ہو، یعنی گائے زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ، اور بھینسیں زیادہ ہوں تو بھینس کا۔ اور اگر کوئی زیادہ نہ ہو تو زکوٰۃ میں وہ لیں جو اعلیٰ سے کم ہو اور ادنا سے اچھا ہو۔ گائے بھینس کی زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ نر لیا جائے یا مادہ، مگر افضل یہ ہے کہ گائے زیادہ ہوں تو بچیا اور نر زیادہ ہوں تو بچڑا۔ بکریوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بحرین بھیجا تو فرائض صدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے لکھ کر دیے۔ ان میں بکری کی نصاب کا بھی بیان ہے، اور یہ کہ زکوٰۃ میں نہ بوڑھی بکری دی جائے اور نہ عیب والی اور نہ بکرا۔ ہاں اگر مصدق یعنی صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو لے سکتا ہے، اور زکوٰۃ کے خوف سے نہ متفرق کو جمع کرے نہ مجتمع کو متفرق کرے۔ 40 سے کم بکریاں ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور 40 ہوں تو 1 بکری، اور یہی حکم 120 تک ہے، یعنی ان میں بھی وہی 1 بکری ہے، اور 121 میں 2، اور 201 میں 3، اور 400 میں 4، پھر ہر 100 پر 1، اور جو 2 نصابوں کے درمیان میں ہے وہ معاف ہے۔ زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ بکری دے یا بکرا جو کچھ ہو، یہ ضرور ہے کہ سال بھر سے کم کا نہ ہو۔ اگر کم کا ہو تو قیمت کے حساب سے دیا جا سکتا ہے۔ بھیڑ دمبا بکری میں شامل ہے کہ ایک سے نصاب پوری نہ ہوتی ہو تو دوسری کو ملا کر پوری کریں، اور زکوٰۃ میں بھی ان کو دے سکتے ہیں مگر سال سے کم کے نہ ہو۔ جانوروں میں نسب ماں سے ہوتا ہے، تو اگر ہرن اور بکری سے بچہ پیدا ہوا تو بکریوں میں شمار ہوگا، اور نصاب میں اگر ایک کی کمی ہے تو اسے ملا کر پوری کریں گے، بکرے اور ہرنی سے ہے تو نہیں۔ یوں ہی نیل گائے اور بیل سے ہے تو گائے نہیں، اور نیل گائے نر اور گائے سے ہے تو گائے ہے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہے وہ کم سے کم سال بھر کے ہوں، اگر سب 1 سال سے کم کے بچے ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر ایک بھی ان میں سال بھر کا ہو تو سب اسی کے تابع ہیں، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یعنی مثلا بکری کے 40 بچے سال بھر سے کم کے خریدے تو وقت خریداری سے 1 سال بھر زکوٰۃ واجب نہیں کہ اس وقت قابل نصاب نہ تھے، بلکہ اس وقت سے سال لیا جائے گا کہ ان میں کوئی 1 سال کا ہو گیا۔ یوں ہی اگر اس کے پاس بقدر نصاب بکریاں تھیں اور 6 مہینے گزرنے کے بعد ان کے 40 بچے ہوئے، پھر بکریاں جاتی رہیں، بچے باقی رہ گئے، تو اب تمام سال پورا ہونے پر یہ بچے قابل نصاب نہیں، لہذا زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس اونٹ گائیں بکریاں سب ہیں مگر نصاب سے کم ہیں، یا بعض تو نصاب پوری کرنے کے لیے خلط نہ کریں گے اور زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ زکوٰۃ میں متوسط درجہ کا جانور لیا جائے گا، چن کر عمدہ نہ لیں۔ ہاں اس کے پاس سبھی اچھے ہی ہوں تو وہی لیں گے، اور گابن اور وہ جانور نہ لیں جسے کھانے کے لیے فربہ کیا ہو، نہ وہ مادہ لیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، نہ بکرا لیا جائے۔ جس عمر کا جانور دینا واجب آیا وہ اس کے پاس نہیں اور اس سے بڑھ کر موجود ہے تو وہ دے دے، اور جو زیادتی ہو واپس لے، مگر صدقہ وصول کرنے والے پر لے لینا واجب نہیں۔ اگر نہ لے اور اس جانور کو طلب کرے جو واجب آیا یا اس کی قیمت، تو اسے اس کا اختیار ہے۔ جس عمر کا جانور واجب ہوا وہ نہیں ہے اور اس سے کم عمر کا ہے تو وہی دے دے، اور جو کمی پڑے اس کی قیمت دے یا واجب کی قیمت دے دے، دونوں طرح کر سکتا ہے۔ گھوڑے گدھے خچر اگرچہ چرائی پر ہوں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں اگر تجارت کے لیے ہو تو ان کی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیں۔ جو نصاب کے درمیان 2 نصابوں کے درمیان میں جو عفو ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی بعد تمام سال پورے ہونے کے بعد اگر وہ عفو
ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور واجب ہونے کے بعد نصاب ہلاک ہو گئی تو اس کی زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی، اور ہلاک پہلے عفو کی طرف پھیریں گے، اس سے بچے تو اس کے متصل جو نصاب ہے، یعنی اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے نصاب ہے اس کی طرف پھر بھی بچے بچ جائے تو اس کے بعد پھر اسی طرح علی حاضل قیاس، مثلا 80 بکریاں تھیں، 40 مر گئیں تو اب بھی ایک بکری واجب رہی کہ 40 کے بعد دوسرا 40 عفو آئے، اور 40 اونٹ میں 15 مر گئے تو بنت مخاض واجب ہے کہ 40 میں 4 عفو ہیں وہ نکالے، اس کے بعد 36 کی نصاب ہے وہ بھی کافی نہیں، لہذا 11 اور نکالے، 25 رہے، ان میں بنت مخاض کا حکم ہے، بس یہی دیں گے۔ 2 بکریاں زکوٰۃ میں واجب ہوئیں اور 1 فربہ بکری دی جو قیمت میں 2 کے برابر ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ سال پورا ہونے کے بعد مال کے نصاب نے نصاب خود ہلاک کر دی تو زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی، مثلا جانور کو چارہ پانی نہ دیا کہ مر گیا تو زکوٰۃ دینی ہوگی، یوں ہی اگر اس کا کسی پر قرض تھا اور وہ مقروض مالدار ہے، سال تمام کے بعد یعنی سال پورا ہونے کے بعد اس نے معاف کر دیا تو یہ ہلاک کرنا ہے، لہذا زکوٰۃ دے، اور اگر وہ نادار تھا اور اس نے معاف کر دیا تو ساقط ہو گئی۔ مال کے نصاب نے سال تمام کے بعد قرض دے دیا یا عاریت دی یا مال تجارت کو مال تجارت کے بدلے میں بیچا، اور جس کو دیا تھا اس نے انکار کر دیا اور اس کے پاس ثبوت نہیں یا وہ مر گیا اور ترکہ نہ چھوڑا تو یہ ہلاک کرنا نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اور اگر سال تمام کے بعد یعنی سال پورا ہونے کے بعد مال تجارت کو غیر مال تجارت کے عوض بیچ ڈالا، یعنی اس کے بدلے میں جو چیز لی اس سے تجارت مقصود نہیں ہے، مثلا خدمت کے لیے غلام یا پہننے کے لیے کپڑے خریدے، یا سائمہ کے بدلے میں بیچا اور جس کے ہاتھ بھیجا اس نے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ نہیں یا وہ مر گیا اور ترکہ نہ چھوڑا تو یہ ہلاک نہیں بلکہ ہلاک کرنا ہے، لہذا زکوٰۃ واجب ہے۔ سال تمام کے بعد مال تجارت کو عورت کے مہر میں دے دیا یا عورت نے اپنے نصاب کے بدلے شوہر سے خلا لیا تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کے بعد روپے اشرفیاں تھیں جن پر سال گزرا مگر ابھی زکوٰۃ نہیں دی، ان کے بدلے تجارت کے لیے کوئی چیز خریدی اور یہ چیز ہلاک ہو گئی تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی، مگر جب کہ اتنی گراں خریدی یعنی اتنی مہنگی خریدی کہ اتنے نقصان کے ساتھ لوگ نہ خریدتے ہوں تو اس کی اصلی قیمت پر جو کوئی زیادہ دیا ہے اس کی زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی کہ وہ ہلاک کرنا ہے، اور اگر تجارت کے لیے نہ ہو مثلا خدمت کے لیے غلام خریدا وہ مر گیا تو اس روپے کی زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی۔ بادشاہ اسلام نے اگرچہ ظالم یا باغی ہو سائمہ کی زکوٰۃ لے لی یا عشر وصول کر لیا اور انہیں محل پر صرف کیا تو اعادہ کی حاجت نہیں، اور محل پر صرف نہ کیا تو اعادہ کیا جائے یعنی دوبارہ دی جائے، اور خراج لے لیا تو مطلقاً اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ مصدق یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے کے سامنے سائمہ بیچ ڈالا تو مصدق کو اختیار ہے کہ چاہے بقدر زکوٰۃ اس میں سے قیمت لے لے اور اس صورت میں بیع تمام ہو گئی، اور چاہے جو جانور واجب ہوا وہ لے لے اور اس وقت جو لیا اس کے حق میں بیع باطل ہوگی، اور اگر مصدق وہاں موجود نہ تھا بلکہ اس وقت آیا کہ مجلس عقد سے وہ دونوں جدا ہو گئے، یعنی جس ٹائم وہ سودا ہو رہا تھا وہ سودا کر کے دونوں سودا کرنے والے علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو اب جانور نہیں لے سکتا، جو جانور واجب ہوا اس کی قیمت لے لے۔ جس غلہ پر عشر واجب ہوا اسے بیچ ڈالا تو مصدق یعنی صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے چاہے بائع سے اس کی قیمت لے لے یعنی فروخت کرنے والے سے، بائع یعنی فروخت کرنے والا اسے قیمت دے دے، یا مشتری سے یعنی خریدنے والے سے اتنا غلہ واپس لے۔ بیع اس کے سامنے ہوئی یعنی خرید و فروخت اس کے سامنے ہوئی یا دونوں کے جدا ہونے کے بعد مصدق آیا۔ 80 بکریاں ہیں تو 1 بکری زکوٰۃ کی ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا کہ 40 کے 2 گروہ کر کے 2 زکوٰۃ میں لے لیں، اور اگر 2 شخصوں کی 40 بکریاں ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں جمع کر کے 1 گروہ کر دیں کہ ایک ہی بکری زکوٰۃ میں دینی پڑے، بلکہ ہر ایک سے ایک لی جائے گی، یوں ہی اگر ایک کی 39 ہے اور ایک کی 40 تو 39 والے سے کچھ نہ لیں گے، غرض نہ مجتمع کو متفرق کریں گے اور نہ متفرق کو مجتمع کریں گے۔ مویشی میں شرکت سے زکوٰۃ پر کچھ اثر نہیں پڑتا، خواہ وہ کسی قسم کی ہو، اگر ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب ہے تو دونوں پر پوری زکوٰۃ واجب، اور ایک کا حصہ بقدر نصاب ہے تو دوسرے کا نہیں تو اس پر واجب ہے، اس پر نہیں ہے۔ مثلا ایک کی 40 بکریاں ہیں دوسرے کی 30 تو 40 والے پر
ایک بکری 30 والے پر کچھ نہیں ہے، اور اگر اور کسی کی بقدر نصاب نہ ہو مگر مجموعہ بقدر نصاب ہے تو کسی پر کچھ نہیں واجب نہیں ہوگا۔ 80 بکریوں میں 81 شریک ہیں، یوں کہ ایک شخص ہر بکری میں نصف کا مالک ہے، اور ہر بکری کے دوسرے نصف کا ان میں سے ایک شخص مالک ہے، تو اس کے سب حصوں کا مجموعہ 40 کے برابر ہوا، اور یہ سب صرف آدھی بکری کے حصہ دار ہوئے، مگر زکوٰۃ کسی پر نہیں ہوگی۔ شرکت کی مویشی میں زکوٰۃ دی گئی تو ہر ایک پر اس کے حصہ کی قدر ہے، جو کچھ حصہ سے زائد گیا وہ شریک سے واپس لیں۔ مثلا ایک کی 40 بکریاں ہیں، دوسرے کی 82، کل 123 ہوئیں، اور 2 زکوٰۃ میں دی گئی، یعنی ہر ایک سے ایک، مگر چونکہ ایک تہائی کا شریک ہے اور دوسرا 2 کا، لہذا ہر بکری میں 2 تہائی والے کی 2 تہائیاں گئی، جن کا مجموعہ 1 تہائی اور 1 بکری ہے، اور 1 تہائی والے کی ہر بکری میں 1 ہی تہائی گئی کہ مجموعہ 2 تہائی ہوگا، اور اس پر واجب 1 بکری ہے، لہذا 2 تہائیوں والا 1 تہائی والے سے تہائی لینے کا مستحق ہے۔ اور اگر کل 80 بکریاں ہیں، ایک 2 تہائی کا شریک ہے، دوسرا 1 تہائی کا، اور زکوٰۃ میں 1 بکری لی گئی تو تہائی کا حصہ دار اپنے شریک سے تہائی بکری کی قیمت لے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔